السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اس وقت جو ہے نا اپنی لاسٹ ہم نے جو 3 رکوع پڑھے ہیں، رکوع نمبر 4، 5 اور 6، ان کی کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے. یعنی کہ ان تینوں رکوع کی جو ہے وہ مرج کر کے ایک ایکسرسائز بنائی ہوئی ہے، مختصر سوالات اور جوابات کی اور ایم سی کیوز کی، وہ ہم لوگ سولو کریں گے. اسی طرح سے ہم نے پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت کی تھی، ایکسرسائز کی تھی. اس میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے ہم لوگوں نے ان 3 رکوع کے جگہ یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا. انگلش میں ویسے لکھا نہیں ہوا، لیکن میں نے انگلش کی بک میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انگلش کی بکس میں نہیں آئی ہے اس طرح سے کمپلیٹ ایکسرسائز نہیں دی ہوئی، تو اس میں بس ہر رکوع کے بعد یہ ایکسرسائز دی ہوئی ہے. لیکن میں نے یہاں پہ پھر بھی مینشن کر دیا کہ یہاں پر جو ہے 29 to 58 آیات بنتی ہے، ان کی جو یہ ایکسرسائز آئے گی. اس میں ایم سی کیوز ہیں. پہلے ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. ٹوٹل 20 ایم سی کیوز ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پیپر پیٹرن میں بھی کہ آپ کو جو ہے ایک سوال پوچھا جائے گا، اس کی 4 آپشنز دی جائیں گی، جس میں آپ لوگوں نے کریکٹ آپشنز جو سوال کے مطابق ہوگا جو اس کا جواب وہ ہم نے لگانی ہوگی. تو یہاں پر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جی اساطیر الاولین سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہم نے پچھلی ایکسرسائزز میں پڑھ لیا ہوا ہے. اس میں 4 آپشنز دی ہوئی ہیں. باعث عبرت، وائز دوسری آپشن ہے جی وائز و نصیحت، تھرڈ آپشن ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور فورتھ آپشن ہے خاندانی عزت و شرافت. تو یہاں پر تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ آپشن ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں. اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی. میں یہاں پہ آپ کو لکھ کر دکھا دیتی ہوں. اساطیر الاولین، ٹھیک ہے جی. یہ اساطیر مطلب پہلے اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ سوال ہے جی اس کا، سیکنڈ اس کی جو ہے ایم سی کیوز ہے جی. اور جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو کیا کر دیں، 4 آپشنز آگے سے دینی ہیں. قید کر دیں، پہلی آپشن جی ہے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. دوسری آپشن ہے جی آزاد چھوڑ دیں. تیسری آپشن ہے گوشہ نشین ہونے پہ مجبور کر دیں. چوتھی آپشن ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو اس میں پہلی آپشن آئے گی جہاں پر جب یہ بالکل جو ہے جنگ سے کے آغاز سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہاں سے جو ہے وہ نکالنے ختم کرنے کے جو پلاننگز کر رہے تھے، تو تمام قبیلے کے جو سردار تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس بات پہ جو ہے متفق ہوئے تھے. تو ان کا یہ مائنڈ تھا کہ جی ہم جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں نا کفار کے، ان کا سب کا ایک ایک بہادر شخص لے جائیں گے اور لے جا کے ان کو پہلے وہ ان بات پہ متفق نہیں تھے. کوئی کہتا تھا کہ ان کو جو ہے قید کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. تو ان کی یہی سازش تھی. اس لیے یہاں پہ پہلی جو آپشن ہے قید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، یہ آپشن جو ہے وہ کریکٹ آئے گی. تھرڈ ایم سی کیو ہے جی کفار قرآن پاک کو حق مانتے ہوئے کیا انہوں نے اس کا کیا حق مانتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ ان کی آپشنز آگے دی ہوئے جی. پہلی آپشن ہے اس پر ایمان لے آئے. دوسری آپشن اس کا مذاق اڑانے لگے. تیسری آپشن اس کا مذاق اڑانے لگے اور اپنے لیے آسمانی عذاب کا مطالبہ کرنے لگے. اور چوتھی آپشن ہے اس پر عمل کرنے لگے. تو اس میں جو تیسری آپشن ہے جیم، اس کا مذاق اڑا کر اس کا مذاق اڑانے لگے اور اپنے لیے آسمانی عذاب کا جو مطالبہ کرنے لگے. کہ جب قرآن پاک کو جو ہے انہوں نے تسلیم تو کر لیا کہ ٹھیک ہے اچھا یہ حق ہے، اگر یہ سچ ہے، یہ سچ بات ہے، تو پھر لائے ہم پہ کوئی عذاب کیوں نہیں آتا. پہلے جس طرح سے قوموں پہ آیا تھا، یہ بات ابو جہل نے بھی کئی بار کہی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو اس لیے تھرڈ آپشن جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. فورتھ ایم سی کیو ہے جی اللہ تعالیٰ ایسے تو نہ تھے کہ کفار کو عذاب دیتے، جبکہ کیا آپشنز ہیں آگے جی. پہلی آپشن ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. سیکنڈ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. تھرڈ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے. فورتھ آپشن اور وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو اس میں تھرڈ آپشن از دا کریکٹ آپشن کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کے نبی اس قوم کے اندر موجود ہے. پہلے وہ اپنی اس قوم سے اپنے نبی کو جب حفاظت وہاں سے نکالتے تھے اور پھر جو ہے اس قوم کو ان کی کیوں کی سزا دیتے تھے. اس لیے یہاں پر جو تھرڈ آپشن کریکٹ ہے. ففتھ ایم سی کیو سیٹیاں اور تالیاں بجانا کفار کی کیا تھی؟ آپشنز ہے جی. پہلی
بیت اللہ میں عبادت تھی، سیکنڈ آپشن بیت اللہ میں نماز تھی، تھرڈ آپشن بتوں کے سامنے عبادت تھی، فورتھ آپشن میلوں میں شرکت کی علامت ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی عبادت کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوئے. ان کے نزدیک یہ نماز تھی ان کی. جب مسلمان وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ آ کے اس طرح کی حرکات کرتے تھے کہ ایک تو وہ ان کی نماز سے ہٹ جائیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا تو کہتے تھے ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ تھرڈ آپشن جو ہے ان کی، سیکنڈ آپشن جو تھی ان کی عبادت تھی، بیت اللہ میں نماز تھی ان کی. نیکسٹ جی 6th MCQ ہے، 6 والا. کفار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کے باوجود، پہلی اس کے آپشن ہے جی، کیا آگے آپشنز دی ہوئی کہ مرغوب ہو گئے تھے، غالب ہوں گے مرغوب ہوں گے، غالب ہوں گے، خوش ہوں گے یا ناکام ہوں گے. کفار لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کے باوجود کیا ہوگی، مطلب ان پہ کیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑا مال خرچ کیا نا، لیکن کیا ہوا کہ جنگ کا جو فیصلہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے تو مسلمانوں کی 313 تعداد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیج دیے تھے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جو کفار تھے وہ پسپا ہو گئے، اور پھر ان کو مرغوب ہونا پڑا مسلمانوں سے، وہ خوف سے بھی مرغوب ہو گئے تھے. 7ویں MCQ ہے جی، 7واں MCQ ہے مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرابت، یتیموں، مساکینوں، مسافروں کا کون سا حصہ تھا. آپشنز ہے پہلا، دوسری آپشن ہے چوتھا، تیسری آپشن ہے پانچواں، اور چوتھی آپشن ہے چھٹا. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے تیسرا، یعنی کہ تیسری آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے، پانچواں حصہ تھا. 8واں MCQ ہے جی، یوم الفرقان فیصلے کے دن سے کیا مراد ہے. پہلی آپشن ہے ہجرت کا دن، دوسری آپشن فتح مکہ کا دن، تیسری آپشن غزوہ بدر کا دن، اور چوتھی آپشن حجۃ الوداع. یہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھ لیا ہوا ہے کہ یوم الفرقان جو ہے وہ غزوہ بدر کے دن کو جو یوم الفرقان بھی کہا گیا. تو اس میں جو اس کی تیسری آپشن ہے وہ غزوہ بدر کا دن، وہ رائٹ آپشن ہے. 9ویں MCQ ہے جی، رکب سے کیا مراد ہے. پہلی آپشن ہے جی سوار، دوسرا قافلہ، تیسری بہت جماعت، اور چوتھی آپشن ہے منزل. تو اس میں رائٹ آپشن ہے سوار. رکب سے مراد ہے سوار. اور 10 MCQ ہے، 10واں MCQ ہے جی، بدر میں مقابلے کے وقت کفار مسلمانوں کو مسلمان کفار کو کم تعداد میں نظر آئے تھے تاکہ لڑائی نہ ہو. کیا لڑائی نہ ہو یا کیا نہ ہو، اس کے آپشنز آگے دی ہوئی ہیں، تاکہ لڑائی نہ ہو یا کفار بھاگ جائیں یا مسلمان بہادری دکھائیں یا اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ منظور ہو جائے، اور وہی اللہ کو جو فیصلہ منظور ہے وہی ہو جائے. یہاں پر جو فورتھ آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے کہ جو اللہ کو جو منظور تھا، جو اللہ نے جو طے کیا ہوا تھا وہی ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے کفار کم کر کے دکھائے اور کفار کو جو ہے مسلمان کم کر کے دکھائے. 11واں MCQ ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا جو کیا ہو جائے گا کہ تم، پہلی آپشن ہے تم ہار جاؤ گے، یہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دوسری آپشن، تیسری آپشن تمہارا غلبہ نہیں ہوگا، اور چوتھی آپشن یہ سب درست ہیں. جبکہ ایک طرح سے ویسے تو یہ سبھی درست ہیں، لیکن جو صحیح بات جو اکارڈنگ ٹو ترجمہ ہے وہ کیا ہے جی کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا جو ان پہ روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سیکنڈ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. 12واں MCQ ہے، میدان بدر میں شیطان نے کفار سے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں. تو اس نے آگے کیا بولا تھا، اس کی 4 آپشن ہے جی. پہلی آپشن میں آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، دوسری آپشن تم سب سے طاقتور ہو، تیسری آپشن تمہارا کوئی ثانی نہیں، چوتھی آپشن لیکن تلوار فیصلہ کرے گی. اس میں رائٹ آپشن جو ہے وہ پہلی آپشن ہے کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. 13ویں جو ہے وہ MCQs دیکھیے جی، بطور رن کا معنی کیا ہے. پہلی آپشن بھاگتے ہوئے، دوسری آپشن اتراتے ہوئے، تیسری آپشن لڑتے ہوئے، چوتھی آپشن عاجزی کرتے ہوئے. تو اس میں جو رائٹ ورڈ ہے بطارن، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور سے چلتے ہوئے. اس میں جو ہے بے والا جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہوگا، سیکنڈ آپشن. نیکسٹ جی 14 MCQs میں دیکھیں جی، جناب پوچھا جا رہا ہے کہ جی جب منافقین اور دل کے بیمار لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے کیا کر دیا، یہ ہم نے رکوع نمبر 7 میں ہم لوگوں نے یہ 6 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلی آپشن ہے موزز بنا دے گا، دوسری آپشن ہے جی کامیاب کر دے گا، تیسری جنت کے حقدار بنا دے گا، اور چوتھی آپشن ہے
مغرور بنا دے گا. یہ اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا, ضعیف الاعتقاد لوگوں نے, جنہوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا, اور کافروں نے جب وہ پسپا ہو گئے تھے مسلمانوں سے, ان کو شکست ہوئی تھی, تو تب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے جو ہے وہ مغرور بنا دیا. اس میں جو ہے چوتھا آپشن جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہوگا. اچھا جی 15ویں ایم سی کیوز دیکھیں جی. اور کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی حالت کو اس وقت دیکھیے جب فرشتے ان کی جان نکالتے اور مارتے تھے ان کے کس پہ؟ پہلی آپشن سروں پہ, دوسری آپشن گردنوں پہ, تیسری آپشن چہروں اور پیٹھوں پر, اور چوتھی آپشن گردنوں اور سروں پہ. تو اس کا رائٹ آنسر ہے تیسری آپشن, یعنی کہ چہروں پہ اور پیٹھوں پہ ان کو جو ہے فرشتے اس طرح سے ان کو مارتے تھے, ان پر اس طرح سے اللہ کا عذاب جو ہے نازل ہو رہا تھا. 16 ایم سی کیوز دیکھیں جی. کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ شر دعا بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا, میں آپ کو یہاں پہ آپشنز بتاتی ہوں. پہلی آپشن تمام جانداروں میں بدترین, دوسری آپشن تمام انسانوں سے بدتر, اور تیسرا آپشن جانوروں جیسے, اور چوتھا آپشن یہ سب درست ہے. تو اس میں رائٹ جو آنسر ہے, جو اکارڈنگ ٹو دا ترجمہ, اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیشن, جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے تمام جانداروں میں بدترین, یعنی کہ پہلے والی جو آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. نیکسٹ ایم سی کیو 17واں. اللہ کس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود حالت نہیں بدلتے؟ کس کی حالت نہیں بدلتے؟ پہلی آپشن اپنے آپ کی, دوسری اپنے دلوں کی, تیسری معاشرے کی, چوتھی اپنی آئندہ نسلوں کی. انسان اپنے دل کی حالت بدل لے تو وہ ساری جو ہے وہ سچویشن کو وہ چینج کر سکتا ہے. تو وہ یہاں پر رائٹ آپشن ہے وہ سیکنڈ ہے, اپنے دلوں کی. شرد کا سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی 18ویں آپشن جو ایم سی کیوز ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے, شرط کا معنی بتائیں. تو ہم نے اس کا پہلا آپشن ہے بگا دو, دوسرا آپشن ہے انہیں مار ڈالو, تیسرا آپشن ہے پکڑ لو, اور چوتھا آپشن ہے انہیں آنے دو. تو اس میں جناب ہمارے پاس جو پہلا جو اس کا آپشن ہے بگا دو وہ کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز سیکنڈ لاسٹ ہے 19واں, کہ جو کفار بار بار معاہدہ یا معاہدہ صلح توڑتے ہیں, اگر وہ لڑائی میں تمہیں مل جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ان پہ آپشن ہے جی. پہلا آپشن ہے انہیں معاف کر دو, دوسرا انہیں عبرتناک سزا دو, تیسرا انہیں چھوڑ دو, اور چوتھا انہیں اسلام کی سزا دو, انہیں اسلام کی دعوت دو. غلطی سے نکل گیا, انہیں اسلام کی دعوت دو. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے انہیں عبرتناک سزا دو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے معاہدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں, اور ان کو جنگ میں بھی آپ اپنے سامنے پائیں, تو ان کو عبرتناک سزا دیں, تاکہ جو ان کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ عبرتناک جو ہے وہ سبق ملے, اور یا تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں, اور یا پھر جو ہے وہ اپنی جو ہے غلطیوں کو تسلیم کر لیں اور جو ہے وہ توبہ کر لیں. لاسٹ اس کی ایم سی کیوز ہے جی. اور اگر کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا خوف ہو تو ان سے کیا ہوا عہد, اس کا کیے ہوئے عہد کا جو ہے وہ کیا جواب دینا چاہیے؟ پہلی آپشن ہے ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دو, دوسرا پورا کرنے کی کوشش کرو, تیسرا حالات کے مطابق جائزہ لو, اور چوتھا آپشن ہے یہ درست ہے, یہ سب درست ہیں. تو اس میں پہلا آپشن کریکٹ ہے کہ جیسا وہ تمہارے ساتھ معاہدے میں جو ہے ایک معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ہم اس بات پہ متفق ہیں, آپ بھی جو اس بات پہ متفق ہیں, دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. تو اب اگر ایک فریق جو ہے اس پہ دغا کرتا ہے, اس بات سے مکر جاتا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے اس سے پھر جاتا ہے, تو دوسرے فریق کو کہا گیا ہے کہ تم بھی ان برابری کی بنیاد پر, نہ زیادہ اور نہ کم, جو اس نے کیا ہے اسی کے برابر جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس کا صلہ دے دو, اس کو پھینک دو. جناب یہ اس میں فرسٹ آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے. آگے جو ہے اس میں سوال جواب دیے ہوئے ہیں, ٹوٹل 12 سوال ہیں. پہلے دیکھتے ہیں جی. سورہ انفال میں تقوی کے بدلے میں کن انعامات کا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں تقوی کے, یہ ہم نے 6 رکوع ہم نے جو اب تک پڑھ لی ہیں, تو ان میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا بھی ہوگا کہ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو لوگ جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کرتا ہے, ان کو انعام دیتا ہے یہ ایک طرح کا, کہ ان کو جو ہے حق اور باطل کا, سچائی کا اور جھوٹ کا اور برائی کا جو ہے وہ جھوٹ اور سچائی کی اور اچھے اور برے کی جو ہے وہ تمیز سکھا دیتا ہے. دوسرا ان کو گناہوں سے معافی دیتا ہے, جتنی بھی گناہ انہوں نے اب تک کر دی ہے, توبہ کرنے کے بعد, تقویٰ کرنے کے بعد, پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے کے بعد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں, پچھلے تمام گناہوں کے لیے معافی دے دیتا ہے, اور بخشش اور مغفرت کا جو ہے وہ خود بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی جو ہے وہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں. دوسرا سوال ہے جی.
یمکروا بک الذین کفروا، اور جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خلاف جو یہ تدبیریں کر رہے تھے، اس میں کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان چھڑانے کے لیے یہ، جب آپ نے مکہ کی طرف سے جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس دوران کے واقعات میں سے آ رہا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، وہ پلاننگز کر رہے تھے آپ کو جو ہے آپ کے خلاف جو کہ آپ کو یا تو قید کر دیا جائے یا آپ کو جو ہے قتل کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور یا پھر جو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ لٹا دے، اور تاکہ جو ہے یہ کفار آپ کے حجرے میں جو ہے وہ آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بچا لیا تھا۔ تو وہ ان کا جو مائنڈ تھا وہ یہی تھا کہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، یا تو آپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے، اور یا پھر جو آپ کو جو قید کر دیا جائے۔ تو جو آخری فیصلہ جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی کفار کے جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ قبیلے ہیں، ان سب کا ایک ایک بہادر آدمی جو ہے وہ لے لیا جائے گا، اور وہ مل کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور اس طرح سے کیا ہوگا، ان کو دو طرح سے اس طرح سے فائدے ہوں گے کہ جی ایک تو جب قتل کا جب خون بہا جب وہ مانگا جائے گا تو وہ کسی پر بھی الزام نہیں عائد کر سکیں گے، سب قبیلوں کی طرف جو ہے وہ خون بہا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، تو ان کی یہ چال تھی۔ اور دوسرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، اور جو جتنے بھی مسلمان جو وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ نہیں بڑھ سکی، ان کی یہ پلاننگ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے بہتر جو ہے وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو کفار کی جو تمام تدابیر تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ تیسرا سوال ہے جی کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی کیوں جو ہے وہ نازل نہ کیا؟ دو وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہ کیا۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں جو لاسٹ ایکسرسائز میں بھی اس طرح کی ایک بات ہوئی تھی، تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی مطلب کہ ماننے والے، توبہ کرنے والے مسلمان یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنے والے، اور جب تک مطلب اللہ کے ماننے والے جو یہ اللہ کے اطاعت کرنے والے جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے، تو ایک تو اس وجہ سے زیادہ۔ دوسرا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلی قوموں کے اگر ہم جو ہے وہ حالات دیکھیں تو ان میں بھی اگر اللہ کے نبی جو ہے اس قوم کے اندر شامل تھے تو وہ اس وقت تک اس قوم پر اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ اپنے نبی کو وہاں سے بخیر و عافیت جو ہے نکال نہ لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی مکہ میں تھی، تو یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار پہ جو ہے وہ کافروں پہ، مشرکین پہ جو ہے، قریش پہ جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کر رہا تھا۔ ان کے بار بار مطالبے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین عذاب جو ہے وہ تیار کر لیا تھا کہ ان کو ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر کے جو ہے ان کے جو ہے وہ ان کے گناہوں کو جو ہے ان کو سلا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھا سوال ہے سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ کہا گیا تھا کہ مومنو جان لو کہ جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر کفار سے جو ہے وہ حاصل کرو، اس پر جو ہے 5واں حصہ جو ہے اس میں سے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و قرابت یعنی قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکینوں کا، مسکینوں کا اور ضرورت مندوں کا اور مسافروں کا ہے، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو آپ کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ امیر المومنین کے، جو اس وقت ان کے بعد جو امیر المومنین ہوں گے ان کے حصے میں آئے گا، اور وہ ان کی مرضی پہ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ جب جو آپ کا جو اونر ہے آپ گھر کا وہ اگر نہیں رہا تو اس کے بعد اس کی فیملی کو نہیں دیا جا سکے گا۔ 5واں سوال ہے جی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر کیا تھا؟ کہ کامیابی کے حوالے سے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو پہلے تو مسلمانوں کے اندر سے جو خوف و حراست، خوف جو ان کا روب جو ایک جو جما رہا تھا شیطان کے دلوں میں کافروں کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان پہ غفلت بھری نیند طاری کی، ان کے لیے بارش مہیا کی، اور پھر ان کو جو ہے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی بارش مہیا کی تو پانی جمع ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے جو زمین تھی وہ ایک ہموار سطح پر آگے تک اس پہ پاؤں جو ہے وہ زمین میں نہیں دوسرا تھا، کیونکہ پہلے صحرا جیسی سچویشن تھی۔ تو جب جنگ سٹارٹ ہوئی تب کیا کیا کہ مسلمانوں میں جو خوف تھا کہ نہ جانے کتنا بڑا لشکر ہوگا ہمارا، ان کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ سا ڈال دیا، اور ان کو جو کفار تھے ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، اسی طرح سے کفار کو بھی جو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تھی، تو دونوں طرف ایک دوسرے کا رعب بٹھا دیا تھا۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا،
جنگ کرنے کے جو ہے وہ ایک فتح حاصل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے ڈٹ کے جنگ کی تھی. اور جو کافر تھے وہ مغرور ہو گئے تھے، ان میں روب جو ہے نا وہ خوشی میں جو ہے وہ ایک پھول گئے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں افراتفری ایک آپس میں ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہاں پر حکم دیا، اور انہوں نے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے جو ہے چہروں پر جب وہ پتھر برسائے تو ان آسانی سے جو ہے ان پر جو ہے وہ قابو پا گئے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے جو ہے وہ بچا لیا کہ وہ کفار کی لڑائی، کفار سے جو لڑائی میں نہ جانے وہ کیا ان کے ساتھ ہوگا. چھٹا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کون سے کاموں سے بچنے کا حکم دیا تھا؟ پہلے جو کون سے کام کرنے کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ پہلے تو ثابت قدم رہنے کا، ثابت قدم رہتے ہوئے مطلب کہ آپ جو بھی سچویشن ہے، جیسا بھی مقابلہ ہے تمہارا، اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے ثابت قدم رہو، ڈٹ کے کھڑے رہو اور مقابلہ کرو. اور دوسرا کہا گیا تھا کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، یاد الہی میں مصروف رہو. اور دوسرا کیا، اللہ، اور تیسرا جو آپشن تھا کہ تیسری جو بات جو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو. اور چوتھا کہ دوران جنگ تمہیں پیش آنے والے جتنے بھی مصائب ہوں گی، جتنی بھی تکالیف ہوں گی، اس پر صبر و استقامت سے جو ہے وہ ان کو برداشت کرو، صبر کے ساتھ اس پر جو ہے وہ قائم رہو. اور جو سا کام نہ کرنے کا حکم دیا وہ یہ کہ غرور اور تکبر نہ کرو. جس طرح سے کفار کے جو لشکر تھے ان کے سردار جو ہیں وہ غرور اور تکبر کے ساتھ گھروں سے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی راہوں سے بھی ہٹائیں گے اور اپنا ایک روب دبدبا بٹھائیں گے. اور جو سیکنڈ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، کیونکہ جب کفار جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں آئے تو جو مشرکین یا ڈبل فیسز جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ میں جب وہ شریک ہونے کی اور ضعیف الاعتقاد جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان میں جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے اپنے دین پر مغرور ہو گئے ہو. تو وہ ایک طرح سے مسلمانوں کے دل میں جو ہے ایک غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم لوگ جو کفار سے مرغوب ہو جاؤ گے. تو وہ انہوں نے آپس میں ان کے اختلافات نہ ہو جائیں، اس بات سے منع کیا گیا کہ تم لوگ آپس میں اختلافات نہ ڈالو، ورنہ جھگڑا کرو گے تو تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 7واں سوال ہے، غزوہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ آیت نمبر 48 تھی، جس کے ٹرانسلیشن میں بھی تھا کہ جب کفار نے جب دونوں جو لشکر جو وہ آمنے سامنے ہوئے، کفار کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، تو کفار جو ہے وہ تھوڑا ان پہ مسلمانوں کی ایک ایمان کی قوت اور دیکھتے ہوئے ان پہ ایک روب تھا کہ یہ اتنی کم تعداد میں بھی جو ہے وہ لڑنے کے لیے آگے تو یقیناً ان کے پاس کوئی طاقت ہے. تو اس وقت شیطان نے سراقہ جو کنانا کا جو سردار تھا اس کے روپ میں آ کر، جس کے ساتھ حالانکہ جو ہے اس ابو جہل اور اس کے لشکر کی جو ہے وہ ٹھنی رہتی تھی، تو وہ اس کے روپ میں آ کر جو ہے ان کو جو ہے بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگ کے ساتھ ہوں اور تم لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنانا کا پورا جو ہے لشکر تمہارے ساتھ ہے، آج تم لوگ پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. اور وہ حالانکہ وہ شیطان تھا اور لیکن انسان کے روپ میں جو ہے وہ آیا. اور لیکن جیسے ہی جب مسلمانوں کا لشکر سامنے آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمان ہی نہیں، 313 کی تعداد ہی نہیں بلکہ 1000 فرشتے بھی ہیں، تو وہیں پر اس کے قدم جو ہے وہ اکھڑ گئے اور وہ پیٹ دکھا کر وہاں سے جو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے لا تعلق ہوں. اور یہاں پر 2 طرح کے جو ہے اس نے جو ہے وہ دھوکے فریب دیے تھے کفار کو. اور اس نے کہا کہ میں تو تم سے لا تعلق ہوں اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس سے پہلا یہاں پہ جو فریب دیا وہ یہ کہ سراقہ کے روپ میں آیا، دوسرا فریب دیا کہ اس نے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں تھا، بس اس نے ان لوگوں کو جو ہے مشکل میں ڈالنا تھا اور ڈال کے وہ چلا گیا، اور جو کہ شیطان کا کام ہے. نیکسٹ سوال نمبر 8 دیکھیں جی. اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ انفال کے رکوع نمبر 7 ہے یہاں پر آنا کی روشنی میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دے کے منافقین نے کیا تبصرہ کیا تھا. جب
مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کے مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنا سامان تھا، نہ ہی جو ہے ان کے پاس کوئی اتنی فیسلٹیز تھیں، لائک ان کے پاس اتنا ہتھیار نہیں تھے، نہ ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ جنگ کر سکتے، نہ کھانے پینے کا جو ہے وہ ان کے پاس سامان میسر تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے صرف اپنے دین پر غرور کر رہے ہو. کہ انہوں نے کہا، یہ کفار نے کہا تھا، مشرکین نے کہا تھا، اور جو ضعیف الاعتقاد جو لوگ تھے جنہوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جذبہ شہادت کا شوق اور جنگ کی تیاریاں دیکھ کر منافقین کہنے لگے تھے کہ تم مسلمانوں کو تو ان کے دین نے جو ہے وہ کفر میں مبتلا کر دیا ہے، مغرور کر دیا ہے، حالانکہ وہ کفر خود کر رہے تھے. نیکسٹ سوال نمبر 9 ہے جی، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایت دی تھی؟ کہ اگر وہ کہا کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے آپ سے جو عہد کیا ہے، صلح کا معاہدہ کیا ہے، اور اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ صلح کا معاہدہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، ہم کفار کے ساتھ نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کفار کی مدد نہیں کریں گے، اور وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں عبرت ناک سزا دو، اور کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی اور دھوکے کا خوف ہو تو ان سے کیا ہوا عہد انہی کی طرف بھیج دو، کہ جس طرح کا وہ سلوک تمہارے ساتھ کریں گے اسی طرح کا ان کو جو ہے برابر کا جواب دے دو. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. سوال نمبر 10 سورہ انفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا کیا سبب بیان کیے تھے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا تھا، آیات الہی کو جھٹلایا تھا، اور انعامات الہی میں ناشکری کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ہی جانب ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی جو ہے وہ ان کی ناشکری کو انہی کے جو ہے وہ طرف جو ہے واپس لوٹا دیا تھا. یہ عبارات کا مفہوم ہے. آگے جی سوال نمبر 11 میں دیکھیں جی، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دے کر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے دل کی حالت نہ بدل دے. کہ اس آیت میں سے جو معلوم ہوا کہ وہ یہ کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنی نعمت جو ہے وہ بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا کر فرماتے ہیں جو اپنے لحاظ سے جو ہے اس کے مستحق نہیں ہوتے. یعنی کہ اوقات سے زیادہ اگر کسی کو مل جاتا ہے یا اوقات سے کم مل جاتا ہے تو وہ یا تو اگر تو وہ ناشکرا انسان ہوگا اور اس کو جو ہے وہ کم دے دیا گیا تو وہ اس پر جو ہے بدتمیزی کرے گا، یا وہ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ اختلافات کرے گا. اور اگر زیادہ دے دیا تو وہ اترانے لگے گا، وہ غرور میں مبتلا ہو جائے گا. تو تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ باروب جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عطاء جو ہے وہ عطاء نعمت جو ہے یا عطاء نعمت جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر وہ اپنے اعمال درست نہیں کرتے اور دل جو ہے وہ اصلاح اور احوال کے جو اصلاح کے جو حالت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی کہ دل کی اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر یہی اعمال و ناشکری کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں کہ وہ پھر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے. نعمت جو ہے وہ اس پہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ چاہے تھوڑا دیے کم دیا ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت کا انسان کو جواب دینا ہوگا. اس کی نسبت اگر آپ پر رحمت کی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن نعمت کا جواب انسان جیسے جو اولاد ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ بھی بیٹے کو جو نعمت اور بیٹی کو رحمت سے جو ہے وہ مشابہت دی گئی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد بھی عطا کی ہے تو وہ بھی جو ہے ایک آپ کے آگے جو ہے ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا. مطلب اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی جو آپ کو آزماتا ہے اور رحمت دے کر بھی آپ کو آزماتا ہے. تو اس طرح سے چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں، مال و اسباب ہو، دولت ہو یا اولاد ہو، تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ اگر وہ دے دیتا ہے تو اسے پھیرتا نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اس کا صلہ اس کو ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور تم ان کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، فساد یا کفر جو ہے وہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کی طرف ہو جائے. یہ اگر ہم لوگ دیکھیں میرے حال میں درس الثانی بے میں جو ہے رکوع نمبر میرے حال میں جو میری انفارمیشن ہے درس ثانی ہاں جی بے میں ہاں جی درس الثانی بے آیات تھی یہ 37 سے لے کے 44 تک.
تو اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ اس بارے میں کافی ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے. اور یہ رکوع نمبر جو ہے یہ رکوع نمبر 5 ہے. ہاں جی درس الثانی پہ اس میں جو ہے اس بارے میں بڑی ڈیٹیل سے جو ہے یہ سوال کا جواب بھی لکھا ہوگا. اب سوال جو ہے ہم لوگ اس کا جو ٹرانسلیشن بھی کی تھی ہم لوگوں نے اس کا, اور مفہوم بھی پڑھا تھا کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ادائے اسلام کے خلاف جو ہے جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمان اس فتنے کو وہ ختم نہ کر دے, جو مسلمانوں پہ مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے, اور جو دین حق ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے جب تک کہ وہ غالب نہ آ جائے. اس سے مراد, اس آیت سے مراد یہی ہے کہ آپ مسلمان کو اس وقت تک جو ہے کفار کے خلاف جو ہے کافروں کے خلاف مشرکین کے خلاف جہاد و فتنہ جہاد کرنے کا جو حکم ہے کہ جب تک کہ ان کا فتنہ فساد جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ختم نہ ہو جائے, اور جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ حق کے ساتھ غالب نہ آ جائے. تو جناب یہاں تک یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.